ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الحنين المكين الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رضا پانے اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے انشاءاللہ العزیز آج اس ٹرانسمیشن کو دیکھیں گے. آج کی ہماری ٹرانسمیشن میں جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں وہ علامہ صاحب ہیں جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آج بہت ہی پیارے ثنا خوان رسول جو ہیں وہ بھی تشریف لائے ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کا تعارف میں آپ کو کرواتا چلوں. وہ ہیں محمد جواد رضا عطاری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. باب خیریت سے ہیں؟ مزاج ٹھیک ہیں آپ کے؟ طبیعت ٹھیک ہے ماشاء اللہ عز و جل. اور ساتھ ہمارے ساتھ حضرت علامہ مولانا زبیر قادری عطاری ضیائی صاحب ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زبیر بھائی خیریت سے ہیں؟ مزاج ٹھیک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے اب آپ کی؟ جزاک اللہ خیر. اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے حضور. مزید اپنے پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں تلاوت کلام پاک سے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری اس ٹرانسمیشن کا روزانہ آغاز ہوتا ہے، تو میں جواد بھائی سے ملتمس ہوں کہ حضرت ہمیں تلاوت کلام پاک سناتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت خوب. مزید اپنے پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں اور سب سے پہلے ہم کوسچنز ایک دو لے لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ جواد بھائی ہمیں خوبصورت کلام انشاءاللہ العزیز سنائیں گے. علامہ صاحب سب سے پہلے میں ایک سوال کروں گا، وہ یہ کہ مسبوق کے لیے کیا حکم ہے؟ مثال کے طور پر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، مغرب کی نماز ہے اور وہ پہلی رکعت مس کر جاتا ہے اور دوسری رکعت میں جو قاری صاحب ہیں وہ سورہ فلق پڑھ دیتے ہیں، تو اب وہ سورہ ناس پڑھے گا؟ جب اس کی آخری رکعت میں وہ سورہ ناس پڑھے گا یا پہلے والی بھی کوئی صورت پڑھ سکتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسبوق اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کی امام کے ساتھ کوئی رکعت ایک ہو، دو ہوں یا تین ہوں یا چاروں ہوں، کوئی بھی رکعت فوت ہوئی ہو اس کو مسبوق کہتے ہیں. جو آپ نے سوال کیا اس میں سوال یہ ہے کہ اگر سورۃ فلق امام صاحب نے پڑھ دی ہے تو اب کیا مسبوق پر یہ ضروری ہے کہ وہ آخری ہی پڑھے؟ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ مسبوق چونکہ اب وہ ایک طرح سے امام نے جب سلام پھیر دیا اور وہ کھڑا ہو گیا ہے تو اب وہ ایک طرح سے امام کی اقتداء میں بھی ہے اور ایک طرح سے نہیں بھی ہے. تو اب وہ جو مرضی صورت چاہے جو آسان لگے اس کو وہ پڑھ سکتا ہے. ٹھیک، جزاک اللہ خیر. کوسچنز آنا شروع ہو گئے ہیں. کوسچنز ہم کمنٹس میں سے بھی لے لیتے ہیں. پہلے عدنان رانا ہیں، سلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام. جبین ہیں، وعلیکم السلام. مبین پرویز وعلیکم السلام. عمیر سرور وعلیکم السلام. فرمائش آ گئی ہے جی کلام کی، انشاءاللہ پوری کی جائے گی. عدنان رانا، میرا سوال ہے ہیئرز کو کلر لگانا کیسا؟ اگر لگانا بھی ہو تو کون سا لگا سکتے ہیں؟ حدیث پاک میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم اپنے کلروں کو، اپنے سر کے بالوں کو خضاب لگاؤ
مگر کالا نہیں. کالا نہیں. ٹھیک. کالے کی ممانت آئی. یعنی ترمذی شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ جو کالا خضاب لگاتا ہے وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا. تو اس حوالے سے خضاب جو ہے وہ لگایا جائے. خضاب کا مطلقاً معنی یہی ہوتا ہے کہ بالوں کو کلر کرنا. تو یہ جائز ہے، لیکن کالا کلر کرنے کی اجازت نہیں ہے. شریعت مطہرہ میں نبی کریم علیہ السلام نے اس کو منع فرمایا ہے. صحیح. تو دوسرا کوئی اور کلر جو ہے وہ کر سکتا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضیہ شریف میں بھی اور ملفوظات شریف میں بھی یہ ان کا فرمان ملتا ہے کہ مجاہد کے لیے رخصت رکھی گئی ہے کہ جس نے دشمن کے سامنے آ کر مقابلہ کرنا ہوتا ہے تو اس کو سفید بالوں کو کالا کرنے کی اجازت ہے. لیکن اس مجاہد کے علاوہ کسی اور کو کالا رنگ سر کے بالوں پر یا داڑھی پر کرنے کی اجازت نہیں. یہ ناجائز ہے. صحیح. اچھا علامہ صاحب، اس میں یہ بھی چیز دیکھی جاتی ہے کہ وہ جو آج کل کی یوتھ ہے نا، وہ پھر جب دیکھتے ہیں نا کہ بلیک نہیں کرنا نا، باقی سارے کر سکتے ہیں، تو وہ ڈائی کرواتے ہیں بال. وہ کسی کے پھر ریڈ ہوتے ہیں، بیچ میں گولڈن بھی ہوتے ہیں اور بلو کلر کا بھی شیڈ ہوتا ہے. تو اب اس بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ تو جو ہے وہ انسان ہے نا، بندہ تو انسانی. اصل میں جو سمجھا ہوں، ایسے لوگ جو ہیں وہ توجہ کے بھوکے ہوتے ہیں اور وہ جان بوجھ کے ایسے کام کرتے ہیں کہ جس سے لوگوں کی توجہ ان کی طرف بٹے. اچھا. اور لوگ ان کو اہمیت دیں اور راہ جاتے کو دیکھیں تو کہیں دیکھو یار اس کے بال تو دیکھو کیسے ہیں. تو یہ کوئی اچھے لوگوں کا، اچھے مسلمانوں کا، نیک لوگوں کا شیوا نہیں ہے. لہٰذا یہ بھی اصول زندگی میں اپنایا جائے کہ کام وہ کیے جائیں کہ جو علماء کرام کو کرتے دیکھتے ہیں. صحیح. کہ اچھے لوگ جو ہیں، دینی لوگ جو ہیں، مذہبی لوگ جو کام کرتے ہیں ان کو اپنایا جائے اور ان کی پیروی کی جائے اور ان کے کاموں کی نقل کی جائے. تو یہ اصل میں چھچورا پن ہوتا ہے، اس طرح کے بال رنگ لینا، نیلے پیلے سرخ سبز کر لینا. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. صحیح. جزاک اللہ خیر. اب ہم اپنے پروگرام کو مزید آگے لے کر بڑھتے ہیں اور میں جواد بھائی سے کہوں گا، جواد بھائی ہمیں کلام سنا دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آقا حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام پڑھتا ہوں، جس کے اندر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے محبوب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی تعریف بیان کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. وصف رخ کا کیا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری، انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری، جن سے دریائے کرم ہے جاری، جن سے دریائے ہے جاری، جوش پر آتی ہے جب غم خاری، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں، اور ہاں یہی کرتی ہے چڑیاں فریاد،
یہی سے چاہتی ہے ہر نیند، یہی سے چاہتی ہے ہر نیند، دیسی در پر شترانے ناشاد ہلائے رنجوئینا کرتے ہیں، گلائے رنجوئینا کرتے ہیں، اور لب پر آ جاتا ہے جب نام جناب، تو منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، لب پر آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کے ہمیں جان بیتاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت ہی پیارے انداز میں کلام اعلی حضرت جواد بھائی پڑھ رہے تھے۔ اور آج آپ کو میں ایک خاص بات بھی بتاؤں، آج بھی ہمارے پروگرام کی ایک خاص بات ہے، روزانہ کوئی نہ کوئی خاص بات ہوتی ہے، اور آج کی ہمارے پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو نعت خوان موجود ہیں ماشاءاللہ عالم دین بھی ہیں، ماشاءاللہ عالم دین نعت خوان ہیں، اور اتنی خوبصورت انداز ہے۔ ہم پہلے دیکھتے تھے کہ اگر تقریر کر سکتا تھا تو وہ نعت نہیں پڑھ سکتا تھا، نعت پڑھ سکتا تھا تو تقریر نہیں کر سکتا تھا، لیکن الحمدللہ عز و جل زبیر بھائی دعوت اسلامی نے ہمیں آل راؤنڈر عطا کر دیے ہیں ماشاءاللہ۔ کلاس فیلو بھی ہیں حضرت علامہ مولانا زبیر قادری صاحب اور حضرت علامہ مولانا جواد اتاری المدنی صاحب ماشاءاللہ، تو کلاس فیلو بھی ہیں، اور دونوں نعت خوان بھی ہیں، جواد بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ، حضور کا روح مدنی نعت خوان ہے جی۔ اچھا، مزید سوال لے لیتے ہیں۔ جبین این مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ جو کرونا وائرس کے لیے اذان دی جاتی ہے اس کی اصل کیا ہے؟ دیکھیں، اذان کے بارے میں یہ اصول ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ ہر اذان کے ساتھ نماز ہو یہ ضروری نہیں، صحیح، اور ہر نماز کے لیے اذان ہو یہ بھی ضروری نہیں۔ ٹھیک، مثال کے طور پر کچھ اذانیں ایسی ہیں کہ جو دی جاتی ہیں لیکن ان کے ساتھ نماز نہیں ہوتی، جیسا کہ بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اس کے ساتھ نماز نہیں ہوتی، اور کچھ نمازیں ایسی ہوتی ہیں جن کے ساتھ اذان نہیں ہوتی، جیسے عید کی نمازیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ اذان نہیں ہوتی۔ تو یہ کوئی شریعت مطہرہ میں اصول نہیں ہے کہ اذان دی ہے تو نماز کون سی پڑھو گے۔ عموماً یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اذان دو گے تو نماز کون سی پڑھو گے، تو یہ کسی قسم کا ایسا شریعت میں جو ہے اس طرح کی بات موجود نہیں ہے کہ ہر نماز کے لیے اذان ہے اور ہر اذان کے لیے نماز ہے، صحیح، ایسا نہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ اذانیں جو ہیں وبا کو دور کرنے کے لیے دی جاتی ہیں، اور اس کی واضح طور پر احادیث مقدسات میں ان کا ثبوت ملتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام نے وباؤں کو دور کرنے کے لیے کے حوالے سے، اور مطلقاً جنرلی حضور نے ارشاد فرمایا کہ جہاں جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، تو جب شیطان بھاگ جاتا ہے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وبا بھی بھاگ جائے گی۔ نیز حدیث پاک میں آتا ہے حضرت
حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بہت پریشان تھے ایک بار، تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت علی سے کہتے ہیں کہ جاؤ علی اور جا کر کسی کو کہو کہ وہ تمہارے کان میں اذان دے۔ صحیح۔ تو پتہ یہ چلا کہ کسی بھی مصیبت کے وقت، وبا کے وقت، پریشانی کے وقت، نیز غمخواری کے وقت بھی اذان دی جا سکتی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں۔ صحیح۔ اچھا زبیر بھائی، غیر اللہ کو پکارنے والا جہنم میں داخل ہوگا، یہ بخاری شریف کی حدیث کا تھوڑا سا میں نے لب لباب آپ کو عرض کیا۔ اچھا حضرت، یہ اب ہم اذان دے رہے ہیں اور ہم اذان اس مقصد کے لیے دے رہے ہیں کہ کرونا چلا جائے، تو اب یہ اذان غیر اللہ ہے، تو اب غیر اللہ کو نہیں ہم پکار رہے اس میں؟ نہیں، اذان غیر اللہ نہیں ہے، اذان بیسیکلی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے سب سے پہلے، اور پھر یہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہے، تو یہ غیر اللہ کا اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا لنک نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس حوالے سے حدیث کے حوالے سے تھوڑی سی وضاحت کریں۔ حدیث پاک جو آئی ہے وہ، اور اس کے علاوہ کثیر آیات بھی قرآن پاک میں ایسی ہیں کہ جس میں یہ کہا گیا کہ جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارتے ہیں تو وہ کسی جن کو پکارا جاتا ہے وہ کسی بھی نفع نقصان کے مالک نہیں۔ اس میں تھوڑا وضاحت سے انشاءاللہ جواب عرض کروں گا۔ جی جی۔ تو یہ اس طرح کی کافی اس موضوع کی، اس مضمون کی آیات قرآن پاک میں ملتی ہیں اور حدیث پاک بھی ملتی ہیں۔ تو اس کو 14 صدیوں میں کسی بھی شخص نے، کسی بھی بڑے مفسر نے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں پر اور ولیوں پر فٹ نہیں کیا، جس میں من دون اللہ کے الفاظ ہیں، جن آیات میں من دون اللہ کے الفاظ ہیں کہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہو تو وہ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، اس طرح کے مفہوم قرآن پاک میں دیگر آیات کے ملتے ہیں۔ تو اس سے سب سے پہلی بات تو یہ کہ آج تک کسی مفسر، کسی محدث نے اس سے یہاں پر غیر اللہ سے مراد نبی یا ولی نہیں لی۔ صحیح۔ اس سے مراد جو ہے وہ اصنام، آپ تفاسیر اٹھا کے دیکھیں عربی، تو وہاں پر جب یہ من دون اللہ کے لفظ آتے ہیں تو آگے تفسیر میں لکھا ہوتا ہے ای الاسنام، یعنی بت۔ تو جو بتوں کو پکارتے ہیں اللہ کے سوا، یہاں پر وہ لوگ مراد ہیں۔ اس پر میں ایک اور بات دلیل کے طور پر وہ عرض کروں گا کہ ان کو ولیوں اور نبیوں پر اس طرح سے چسپاں نہیں کیا جا سکتا کہ وہ تو نفع نقصان کے مالک نہیں، اور وہ بت ہیں جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں اور ان کو کسی قسم کا اللہ نے اختیار نہیں دیا ہے۔ جبکہ اگر ہم نبیوں اور ولیوں کو دیکھتے ہیں تو قرآن پاک ہی میں اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں خود اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اور ان کے اقوال کو قرآن میں نقل فرماتا ہے کہ وہ مٹی سے پرندے کی مورت بناتے ہیں اور پھر اس میں پھونک مارتے ہیں اور وہ پرندہ بن کے اڑنے لگتا ہے۔ تو ایک طرف تو یہ کہا کہ جو اللہ کے سوا ہیں وہ مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، تو دوسری طرف نبی جو ہے وہ پورا پرندہ بنائے اور پھونک مارے تو وہ اصلی بن کے اڑنے لگتا ہے۔ تو وہاں پر تو مکھی کا پر نہیں بنا سکتا کوئی، یہاں پر اللہ کے نبی نے پورا پرندہ بنا دیا۔ نیز تیسرے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا قول نقل فرماتا ہے کہ میں کوڑی یعنی جو کوڑ ایک مرض ہے اس کے مریضوں کو میں شفا دیتا ہوں، جو پیدائشی نابینا ہوتے ہیں ان کو میں آنکھیں دیتا ہوں۔ مزید فرماتے ہیں کہ بے شک میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور فرماتے ہیں کہ بے شک میں تمہیں وہ بھی بتاتا ہوں جو تم کھا کر آئے ہو، اور میں تمہیں وہ بھی بتاتا ہوں جو تم گھروں میں رکھ کر آئے ہو۔ تو یہاں پر معاملہ کچھ اور ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور دیگر اولیاء کو پکارنے کے حوالے سے تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ روایت مشہور ہے اور کتابوں میں موجود ہے کہ آپ کا ایک مرتبہ ٹانگ سو گئی تو آپ بہت پریشان ہوئے۔ ایک شخص آپ کے ساتھ تھا، اس نے کہا کہ آپ، یہ حضور علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد کا واقعہ ہے، تو اس نے کہا کہ آپ اس کو پکاریں کہ جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور ساتھ ہی حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان کا سویا ہوا پاؤں ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو پکارتے ہیں۔ جنگ یمامہ کے موقع پر جب مسلمان جو ہے مسلمہ کذاب کے گروہ کے ساتھ تھے تو وہاں سے بھی یا اللہ کا نعرہ لگتا تھا، تو یہاں سے مسلمان بھی یا اللہ کا نعرہ لگاتے تھے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہوئے اور ہمیں یہ پتہ نہیں لگتا تھا کہ اہل حق کون ہے اور اہل باطل کون ہے۔ تو کہتے ہیں اس وقت حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا جو نعرہ تھا اور مسلمانوں نے وہ نعرہ بلند کیا، وہ نعرہ تھا یا محمد۔ سبحان اللہ۔ تو یا محمد سے تو صحابہ کرام پکارا کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو پھر یہ من دون اللہ میں کیسے آ سکتا ہے اور یہ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہرگز شرک نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس سے مزید اگلی بات اگر کی جائے تو جو لوگ
بتوں کے بارے میں نازل ہونے والی آیات کو اولیاء اللہ اور انبیاء پر چسپاں کرتے ہیں، اس پر بھی بخاری شریف میں روایت موجود ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو ایسی آیات جو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، جو مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، وہ انبیاء پر یا مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں، فٹ کرتے ہیں، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ بے شک وہ زمین پر بدترین مخلوق ہے، بدترین مخلوق ہیں وہ لوگ جو بتوں کے بارے میں نازل ہونے والی آیات کو مسلمانوں پر اور مشرکین والی آیتوں کو مسلمانوں پر چسپاں کرنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں۔ بہت بہت عمدہ۔ اچھا حضرت، یہ آپ نے جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کی یہ حدیث آپ نے بخاری شریف کے حوالے سے بیان کی ہے۔ اب کوئی شخص اگر ای الاسنام، وہاں پر وہ بتوں کا تذکرہ ہے اور وہ انبیاء کو وہاں پر جو ہے وہ مراد لے لیتا ہے، تو اس بندے کے بارے میں کیا حکم لیں گے؟ وہ جو انبیاء پہ چسپاں بے شک یہ گمراہی ہے، بدترین گمراہی ہے، اور انہی لوگوں کے بارے میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ یہ بدترین مخلوق ہے، ان کو صحابی رسول نے بدترین مخلوق ڈکلیئر کیا۔ تو آج اگر کوئی یہ آیتیں پڑھ کر اور عاشقان رسول علیہ سنت و جماعت پر اور اولیاء اللہ پر فٹ کرتا ہے اور چسپاں کرتا ہے، تو وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کے مطابق وہ بدترین مخلوق ہے۔ صحیح، جزاک اللہ۔ اب انشاءاللہ کلام لے لیتے ہیں جواد بھائی، حضرت علامہ مولانا آپ کے کلاس والوں ایک اور آ گئے ہیں، عبدالغوث صاحب رضا طارق صاحب، کہہ رہے ہیں جواد بھائی قیامت مرحبا، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، حضور آپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ جواد بھائی اب ہمیں کلام سنا دیں۔ صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، جلی ہے سوزے جگر سے جان تک، ہے طالب جلوائے مبارک، جلی ہے سوزے جگر سے جان تک، ہے طالب جلوائے مبارک، دکھا دو وہ لب کے آب حیوان، دکھا دو وہ لب کے آب حیوان، کا لطف جن کے خطاب میں ہے، دکھا دو وہ لب کے آب حیوان، کا لطف جن کے خطاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا
دکھا دو چہرہ، وہ گل ہے لبہا گلاب میں ہے اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، انہی کی بو جلوہ چمن چمن ہے، انہی کی وہ مایائے سمر ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے، کہ مہر کب سے نقاب میں ہے اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سوال ہے جی، میرا سوال ہے کچھ لوگ شلوار فولڈ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس طرح شلوار کو یا پینٹ کو یا ٹراؤزر کو کپڑے کو فولڈ کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ نبی کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انی امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم ولا اکف ثوبا ولا شعرا او کما قال۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں اور اپنے بالوں اور اپنے کپڑوں کو فولڈ نہ کروں۔ تو یہ واضح طور پر حدیث پاک میں حکم موجود ہے۔ تو سلوار چاہے نیچے سے کی ہو، سلوار نیچے سے عمومی طور پر نہیں کی جاتی، اوپر سے کی جاتی ہے فولڈ، اور پینٹ وغیرہ ٹراؤزر وغیرہ نیچے سے فولڈ کیا جاتا ہے۔ تو عرض یہی ہے اپنے سامعین سے کہ کپڑے کو کسی بھی طرح فولڈ نہ کریں۔ کپڑے کو فولڈ کرنا نماز کے اندر مکروہ تحریمی ہے۔ جتنی نمازیں کپڑا فولڈ کر کے پڑھی ہیں وہ سب واجب الاعادہ ہیں، یعنی ان کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ فرض اتر گیا یعنی قضا نہیں ہوئی، فرض سر سے اتر گیا لیکن
چونکہ ناقص طور پر ادا ہوئی ہیں تو اب ان کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے، جتنی جلدی ہو سکے ان نمازوں کا حساب لگا کر ان کو دوبارہ پڑھیں۔ ٹھیک، جزاک اللہ خیر۔ اور آج کی یہ ٹرانسمیشن بلال ڈیجیٹل ساؤنڈ کی طرف سے آ رہی ہے، اور ان کا فیس بک پیج اور جو یوٹیوب چینل ہے اس کو وزٹ ضرور کر دیجیے گا۔ حامد بھائی معاف کر دیجیے گا، میں پھر بھول گیا ہوں، آج کل سے انشاءاللہ سٹارٹ میں ہی حامد بھائی کہتے ہیں سٹارٹ میں کہہ دیا کریں، میں بھول جاتا ہوں، انشاءاللہ کل سے جو ہے وہ میں سٹارٹ میں ہی انشاءاللہ کہہ دوں گا۔ آگے لے کر بڑھتے ہیں ٹرانسمیشن کو۔ حضرت سوال پھر آیا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رانا عامر ہیں، وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب سے سوال ہے کہ نماز میں وسوسوں سے بچنے اور خشوع و خضوع کے لیے مدنی نسخہ عطا فرمائیں۔ نماز کے اندر عمومی طور پہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ وسوسے بہت آتے ہیں، تو سب سے پہلے تو عرض یہ ہے کہ جب نماز میں آپ نماز شروع کریں تو اس سے پہلے جو ہے وہ الٹی جانب منہ کر کے، بائیں کندھے کی طرف منہ کر کے 3 مرتبہ جس طرح تھوکا جاتا ہے، تو تھوکنا نہیں ہے ویسے منہ سے جیسے تھوکنے کی آواز نکلتی ہے تھو تھو تھو، جی، تو اس طرح الٹے کندھے کی طرف 3 مرتبہ جو ہے وہ کیا جائے، اس انداز سے کیا جائے کہ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی کھڑا ہے تو اس کو بھی نہ پتہ لگے کہ آپ نے کیا کیا۔ صحیح۔ اس کے بعد جب آپ نماز شروع کر دیتے ہیں تو جن جگہوں پر نماز میں نظر رکھنا مستحب ہے ان جگہوں پر نظر رکھی جائے، جیسا کہ اگر قیام میں ہیں، کھڑے ہیں، تو اس وقت سجدے والی جگہ پر آپ کی نظر ہو، جب رکوع میں گئے ہیں تو پاؤں کی طرف آپ کی نظر ہو، جب دوبارہ کھڑے ہوئے ہیں تو سینے کی جانب آپ کی نظر ہو، جب سجدے میں گئے ہیں تو ناک کی طرف جو ہے وہ آپ کی نگاہ ہو، اور جب آپ التحیات میں یعنی تشہد میں بیٹھے ہیں تو اس وقت آپ کی نظر اپنی جھولی میں ہو۔ صحیح۔ تو یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر نماز کے دوران نظر رکھنا مستحب ہے، تو اگر ان جگہوں پر بھی نظر رکھی جائے گی تو انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ یہ 2 اگر مدنی نسخے اپنائے جائیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ وسوسوں میں کمی آئے گی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ فش کو تکبیر کیوں نہیں پھیری جاتی؟ جبین۔ جی، فش کو تکبیر نہیں پڑھی جاتی، اس کو صرف پانی سے نکالا جاتا ہے تو وہ مر جاتی ہے۔ تو قرآن پاک میں تو یہی آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر مردار کو حرام کیا۔ یہاں پر ایک ضمناً بات عرض کر دیتا ہوں۔ ایک شخص تھا، اس نے انگریزی تعلیم پڑھی ہوئی تھی، تو وہ میرے جاننے والے کے آگے دوست ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ آج کل اسلام پہ ریسرچ کر رہے ہیں، تو آپ ان سے رابطہ کریں، دیکھیں کہیں بندہ پھسل نہ جائے۔ تو رابطہ ہوا، جب تو رابطہ ہونے پہ میں نے پوچھا کہ آپ نے کیا ریسرچ کی ہے، تو کہتے ہیں کہ میں نے 4-5 مہینے ریسرچ کی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیاوی تعلیم پڑھنے سے بندہ اس قابل نہیں ہو جاتا کہ وہ اب اسلام میں ریسرچ کرنے کا اہل ہو گیا۔ اسلام میں ریسرچ کرنی ہے تو پہلے درس نظامی کریں، مفتی کورس کریں، اس کے بعد ماہر مفتیان کرام کی صحبت میں بیٹھیں تاکہ آپ کے اندر ریسرچ کا مادہ پیدا ہو سکے۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ میں نے 4-5 مہینے ایک موضوع پہ ریسرچ کی ہے۔ تو میں نے پوچھا کیا ریسرچ کی ہے، تو کہتے ہیں کہ ریسرچ یہ کی ہے کہ حلال و حرام کا جتنا بھی بیان ہے وہ صرف قرآن پاک میں ہے، حدیث پاک میں جتنے بھی اس کی صرف تشریحات ہیں، اس کی تشریح ہے۔ تو اب ان کی 4-5 مہینے کی ریسرچ تھی، لیکن جب میرے ساتھ بات ہوئی تو وہ منٹ بھی نہیں لگا۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے مردار کو حرام کیا ہے، جبکہ اگر ہم حدیث پاک، اب ظاہری سی بات ہے کہ مچھلی مردار ہے، جس کو ذبح شرعی نہیں کیا جاتا وہ مردار ہے۔ تو جب ہم حدیث پاک کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک میں 2 مردار تمہارے لیے حلال کرتا ہوں، ایک مچھلی اور دوسری ٹڈی۔ تو میں نے کہا یہ دیکھیں قرآن تو مردار حرام کر رہا ہے تو اللہ کے نبی مچھلی کو حلال کر رہے ہیں، تو اس بیچارے کی 4 مہینے کی تحقیق جو ہے وہ پانی میں مل گئی۔ تو عرض کرنے کا مقصد، سوال کا جواب یہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے حدیث پاک میں، چونکہ یہ اس کا طریقہ ہی مرنے کا ایسا ہے تو اس وجہ سے اس کو ذبح شرعی نہیں کیا جاتا، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی کیفیت میں اس کو ہمارے لیے حلال کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول جس کو چاہیں حلال فرمائیں، جس کو چاہیں حرام فرمائیں، تو حضور علیہ السلام نے چونکہ حلال کر دیا تو اب ہمارے لیے ایسے ہی حلال ہو۔ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر۔ سبحان اللہ۔ اختیارات مصطفیٰ کی بھی یہاں پر بات ہم نے ہمارے ناظرین کی۔ حضرت سوال ہے زید احمد رانا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ جو گھر رینٹ پہ دیا ہو کیا اس پہ بھی زکوٰۃ فرض ہوگی؟
جو گھر رینٹ پر دیا ہے اور اس کے مالک ہیں تو گھر کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، ٹھیک، لیکن جو رینٹل انکم آتی ہے مثال کے طور پر 50,000 ہے اور اگر وہ آپ کے پاس اس کے علاوہ بھی کوئی انکم کا ذریعہ ہے، تو عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جو رینٹل انکم ہے اگر آپ وہ اس کی سیونگ کرتے ہیں اور وہ اتنی مقدار کو پہنچ جاتی ہے کہ جس پر زکوٰۃ ہو تو پھر اس پر زکوٰۃ ہوگی رینٹل انکم پر، ٹھیک ہے، جو گھر ہے اس پر زکوٰۃ نہیں زکوٰۃ ہوگی۔ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ اب ایک جو ہے وہ نعت شریف لے لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ مزید سوالات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پھر کہ گلی گلی تباہ حضرت سنا دیں، اس کی فرمائش آئی ہوئی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی کریمنا صلی علی محمد رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھا کیوں، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھا کیوں، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھا کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں، صلی علی کریمنا صلی علی محمد جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو درد کا مزہ، جس کو درد کا مزہ، جس کو درد کا مزہ، نازے دوا اٹھائے کیوں، پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی محمد
یاد حضور کی قسم یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم خوب ہے قید غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑا کیوں پڑھیے صلی علی نبی صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی سبحان اللہ ماشاء اللہ. اچھا جی حضرت سوال آ گیا ہے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر شوہر روزے سے منع کرے تو بیوی روزہ رکھے یا نہیں؟ دیکھیں اگر شوہر بیوی کو روزے سے منع کرتا ہے اور بیوی صحت مند ہے روزہ رکھنے پر قادر ہے صحیح. تو اب اگر شوہر بیوی کو منع کرتا ہے تو شوہر گناہ گار ہوگا اور بیوی پر اس کی یہ بات ماننا بھی واجب یا فرض نہیں ہے. صحیح. اس میں علت یہ ہے کہ واضح طور پر حدیث پاک ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات سے منع فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت اس حال میں نہیں کی جائے گی جس سے خالق ناراض ہوتا ہو. تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، اس کے بعد شوہر کا حق ہے. صحیح. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو روزہ فرض کر رہا ہے اس پر اور شوہر روک رہا ہے. صحیح. تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہی مانا جائے گا اور وہ روزہ رکھے گی. اس بات کو اگر وہ شوہر کی اس بات کو نہیں مانتی تو اس پر وہ گناہ گار بھی نہیں ہوگی. اچھا حضرت یہ اس میں فرض اور نفل روزے میں اس میں کوئی فرق ہوگا جو آپ نے حکم ارشاد فرمایا؟ جی یہ جو میں نے عرض کیا ہے یہ فرض روزے کے حوالے سے ہے. اگر عورت نفل روزہ رکھتی ہے اور شوہر کی خدمت میں فرق آتا ہے یا نہیں بھی آتا اور شوہر منع کرتا ہے روزہ رکھنے سے تو نفلی روزہ پھر شوہر کی بات مان کر نہ رکھے. ٹھیک ہے جزاک اللہ. ہمارے ساتھ زید احمد رانا ہے سبحان اللہ. فرقان قادری ماشاء اللہ. آصف پرویز ہمیں دیکھ رہی ہیں. فرقان قادری صاحب کہہ رہے ہیں جی مفتی صاحب سے سوال ہے ملاوٹ کے حوالے سے کوئی حدیث یا قرآن کی آیت ارشاد فرمائیں. نبی مشکات المصابی میں حدیث پاک موجود ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ملاوٹ کے حوالے سے اور جنرل بھی ارشاد فرمایا من غشا فلیس منا. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو دھوکہ دہی کرے، دو نمبری کرے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں. تو یہ بہت بڑی ایک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے ڈر کی بات ہے کہ جس کو حضور اپنا نہ کہیں تو اس کا کوئی بھی نہیں ہو سکتا. پھر دو عالم چاہتے ہیں خدا کی رضا، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. سبحان اللہ. سبحان اللہ تبارک و دو عالم چاہتے ہیں اللہ کی رضا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ السلام کی رضا چاہتا ہے. والا سوف یعطیک ربک فترضی. سبحان اللہ. اے حبیب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ ان قریب آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے. سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب جس کے نہ رہے تو اس کا کچھ بھی نہیں رہے گا. تو نبی علیہ السلام نے اس پر یہی فرمایا کہ جو دھوکہ دہی کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو لہٰذا دھوکہ دہی سے، دو نمبری سے، ملاوٹ سے وہ بچنا چاہیے. تو اللہ تبارک اگرچہ انکم جو ہے وہ بظاہر تھوڑی کم شاید نظر آئے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دے گا. ٹھیک ہے جی. حضرت سوال ہے اف اسمال چائلڈ ریسائٹ قرآن فرام کہتے ہیں جی اگر جو چھوٹا بچہ ہے وہ اپنے قاری صاحب سے قرآن پاک جو ہے وہ پڑھے تو اس کا جو ثواب ہے وہ اصال ہو سکتا ہے؟ چھوٹا بچہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے جس کو مرضی اصال کر سکتا ہے. اگر وہ چھوٹا بچہ کسی کو کوئی چیز مل کر اصال جیسے ثواب ہے اس کو اگر کسی کو دے دیتا ہے تو وہ دے سکتا ہے. ثواب کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے.
تو وہ ملک بھی کر سکتا ہے اور وہ ثواب کسی بھی زندہ کو بھی دے سکتے ہیں، مردہ کو بھی دے سکتے ہیں، کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے۔ صحیح، جزاک اللہ خیر۔ ایک کلام جو ہے وہ حضرت کی بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں، اس کی فرمائش آ رہی ہے حضرت، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، ہمیں چند اشعار اس کے سنا دیں انشاءاللہ۔ ابھی 11 منٹ باقی ہیں انشاءاللہ، علامہ صاحب سے مزید سوالات انشاءاللہ لے لیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ الحبیب۔ بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، اب تو آ جائیے، اب تو آ جائیے، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، اب تو آ جائیے، اب تو آ جائیے، اب تو آ جائیے، اب تو آ جائیے، سامنے جلوہ گر پہ کرے نور ہو، منکروں کا بھی سرکار شک دور ہو، سامنے جلوہ گر پہ کرے نور ہو، منکروں کا بھی سرکار شک دور ہو، کر کے تبدیل ایک دن لباس بشر، کر کے تبدیل ایک دن لباس بشر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، اب تو آ جائیے، اب تو آ جائیے، آقا آ جائیے، اب تو آ جائیے، آخری وقت ہے، ایک بیمار کا دل مچلنے لگا شوق دیدار کا، آخری وقت ہے، ایک بیمار کا دل مچلنے لگا شوق دیدار کا، آخری وقت ہے، ایک بیمار کا دل مچلنے لگا شوق دیدار کا، بجھ نہ جائے کہیں چراغ سحر، بجھ نہ جائے کہیں چراغ سحر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، اب تو آ جائیے، اب تو آ جائیے، آقا آ جائیے، اب تو آ جائیے، آ جائیے،
اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ حضرت سوال ہے، عدنان رانا ہے، کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا کیسا؟ آنکھیں بند کر کے اگر نماز پڑھتا ہے اور خشوع اور خضوع زیادہ آتا ہے تو اس میں کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں ہے، اور اگر ویسے ہی آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتا ہے اور خشوع اور خضوع میں اضافہ بھی نہیں ہوتا تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، نماز اس کی ہو جائے گی۔ صحیح۔ اچھا جی، جنید راجپوت، حاملہ عورت رمضان کا روزہ رکھے گی؟ حاملہ عورت کے حوالے سے رمضان الشریف کا روزہ جو ہے وہ رکھنے کے حوالے سے یہ حکم ہے کہ اس کو بالکل ہی یہ نہیں اجازت کہ وہ رمضان کے روزے نہ رکھے۔ ہاں، اگر اس کی صحت پر یا بچے کی صحت پر جو ہے وہ روزہ رکھنے سے اثر پڑے گا اور نقصان ہو سکتا ہے، جانی نقصان ہو سکتا ہے، طبیعت بگڑ سکتی ہے، اور ماہر طبیب جو شریعت کو بھی جانتا ہو اگر وہ یہ کہتا ہے کہ روزہ نہ رکھیں تو پھر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن اس کے بعد جب دوبارہ روزہ رکھنے پر قادر ہوں تو ان روزوں کی قضا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ حضرت عدنان رانا ہے، انہوں نے بہت ہی امپورٹنٹ ہماری سوسائٹی کے حوالے سے سوال کیا ہے، کہتے ہیں گروی گھر لے سکتے ہیں، اس کی جو شرط ہوتی ہے، شاید یہ لکھنا چاہ رہے ہوں گے، وہ ٹھیک ہے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے؟ گروی کے مسائل بہت زیادہ ہیں اور بہت پیچیدہ ہیں، یہاں پر اتنی تفصیل تو بیان نہیں ہو سکتی، تو ان کو چاہیے کہ یہ کسی مستند عالم دین کے پاس چلے جائیں تو تفصیلی احکامات جو ہیں وہ حاصل کر لیں۔ یہاں پر صرف میں اتنا عرض کروں گا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں جو گروی چل رہے ہیں وہ یوں صورت ہوتی ہے اس کی، وہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں یہ گروی ہوتا ہی نہیں۔ وہ صورت یوں ہوتی ہے کہ ایک شخص کا مکان ہے، وہ دوسرے کو کہتا ہے تم مجھے 5 لاکھ روپیہ دو اور آ جاؤ۔ اب وہ 5 لاکھ روپیہ دیتا ہے اور اس مکان کا کرایہ ویسے 15,000 ہے، لیکن چونکہ اس نے 5 لاکھ روپیہ دیا ہوا ہے تو اب وہ مکان کا کرایہ جو ہے وہ 1,000 دے رہا ہے، تو یہ گروی کی صورت نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گروی کی صورت ہی نہیں، یہ 5 لاکھ جو اس نے اس کو دیا ہے یہ بطور قرض ہے۔ اب وہ قرض کا نفع یہ حاصل ہو رہا ہے کہ مکان جو 15,000 کا تھا وہ 1,000 میں مل رہا ہے، یعنی کہ قرض دیا اور اس سے نفع لیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من جر نفعا کل قرض جر نفعا فهو الربا۔ حضور نے فرمایا کہ ہر وہ قرض جو نفع دے وہ سود ہے، تو یہ سود کی صورت ہے جو ہمارے معاشرے میں گروی سمجھ کر اختیار کی جا رہی ہے، تو اس سے بچا جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت یہ بالکل اسی طرح کا سوال ایک میرے بھی نظر سے پہلے گزرا، کسی نے پوچھا، اس میں نا وہ کہتے ہیں جی دیکھیں پھر ہم اس طرح یہ صورت بنا لیتے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے جی اگر آپ 5 لاکھ روپیہ ہمیں ایڈوانس دیتے ہو، میرا خیال ہے کہ صورتیں اس میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ بے شمار بن جائیں گی، اس میں پھر مفتیان کرام ہیلہ بھی دیتے ہیں، لیکن وہ یہاں پر بیان کرنے والی میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں ہے کہ ہیلہ جو ہے نا، یہ مقتدر علماء اور مفتیان کرام سے یہی ہم نے پڑھا اور سنا ہے، سیکھا ہے کہ ہیلے کو اگر آپ عوام الناس کے ہاتھ میں دے دیں گے تو وہ ہیلے کا بہت زیادہ ہیلہ بنا دیں گے، تو وہ مسائل ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حضرت آخری سوال انشاءاللہ لے لیتے ہیں بس۔ میرا سوال ہے ماسک پہن کر نماز پڑھنا، کیا ماسک پہن کے نماز ہو جائے گی؟ اس پر علماء کرام کا آج کے دور میں اختلاف ہے، کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوگی، کچھ کہتے ہیں ہو جائے گی۔ ہمارا موقف یہی ہے کہ ماسک پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، بہار شریعت میں بھی واضح طور پر اس کو لکھا گیا ہے اور دیگر کتب فقہ میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی اس پر حدیث پاک بھی موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے منہ اور ناک کو نماز میں چھپانے سے منع فرمایا ہے۔ تو ہمارا موقف یہی ہے کہ نماز جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہوگی ماسک پہن کر، لیکن کچھ علماء اجازت بھی دیتے ہیں، تو بہتر اجازت صرف آج کی اجازت یہی ہے کہ معمولی جو آج کل کرونا وائرس آیا ہوا ہے اس حوالے سے اجازت دیتے ہیں، تو ان کے موقف کی بھی ہم عزت کرتے ہیں، لیکن ہمارا موقف یہی ہے کہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ جزاک اللہ خیر، بہت خوبصورت انداز میں علامہ صاحب نے ہمیں جواب ارشاد فرمائے۔ علامہ صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں حضور، اور جواب بھائی کا بھی بہت شکریہ کہ وہ آج کی اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ موجود رہے۔ بلال ڈیجیٹل ساؤنڈ کی طرف سے حامد حسین اتاری صاحب، آپ کی کاوشوں سے یہ ٹرانسمیشن ہم سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر لے کر آئے تھے۔ بلال ڈیجیٹل ساؤنڈ کا فیس بک پیج اور ان کا یوٹیوب چینل دونوں ہی بلال ڈیجیٹل ساؤنڈ کے نام سے ہیں، ان کو ضرور وزٹ کیجیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری نعتیں وہاں پر جا کر آپ سماعت کیجیے۔ ہمیں اجازت دیجیے، رمضان مہربان ٹرانسمیشن میں انشاءاللہ عز و جل کل پھر ہماری ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔